اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ علامہ مجلسی کی کتاب بحر الانوار کے مطابق جابر ابن عبداللہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا۔ جب رسول اللہ حج اور اس کے فرائض سے فارغ ہو گئے تو خانہ کعبہ کو وداع کرنے کے لیے تشریف لائے اور حلقہ در کو ہاتھ میں تھام کر بآواز بلند ارشاد فرمایا، اے لوگو! اس آواز کو سنتے ہی وہ سارے لوگ جو مسجد الحرام اور بازار میں تھے جمع ہو گئے۔ اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا، سنو، میں بتانا چاہتا ہوں جو میرے بعد ہوگا، تم میں سے جو حاضرین ہیں وہ غائبین تک اسے پہنچا دیں۔ پھر رسول اللہ نے گریہ فرمانا شروع کیا اور آپ کو گریہ کرتے ہوئے دیکھ کر سارے حاضرین بھی رونے لگے۔ بعد ازاں رسول اللہ نے فرمایا کہ خدا تم پر رحم کرے، یہ جان رکھو کہ تم آج کے دن سے 140 سال تک اس پتے کی مانند ہو جس میں کانٹا نہ ہو، پھر اس کے بعد 200 سال تک ایسا زمانہ ہوگا جس میں پتا بھی ہوگا اور کانٹا بھی ہوگا، پھر اس کے بعد فقط کانٹا ہے، پتا نہیں ہے، یہاں تک کہ اس زمانے میں سلطان جابر، بخیل سرمایہ دار، دنیا پرست عالم، جھوٹے فقیر، فاسق و فاجر بوڑھے، بے حیا لڑکے اور احمق عورتوں کے علاوہ لوگ نظر نہیں آئیں گے۔ پھر رسول اللہ نے گریہ فرمایا۔ سلمان فارسی اٹھے اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ بتائیے کہ ایسا کب ہوگا؟ ارشاد فرمایا، اے سلمان، یہ اس وقت ہوگا جب تمہارے علماء کم ہو جائیں گے اور تمہارے قاریان قرآن ختم ہو جائیں گے اور تم زکوٰۃ کی ادائیگی قطع کر دو گے اور اپنے اعمال بد کو ظاہر کرو گے، جب تمہاری آوازیں تمہاری مسجدوں میں بند ہوگی اور جب تم دنیا کو سر پر اٹھاؤ گے اور علم کو زیر قدم رکھو گے اور جب جھوٹ تمہاری گفتگو ہوگی، غیبت تمہاری نقل محفل ہوگی اور حرام مال غنیمت ہوگا، اور جب تمہارا بزرگ تمہارے خردوں پر شفقت نہیں کرے گا اور تمہارا خرد تمہارے بزرگوں کا احترام نہیں کرے گا، اس وقت تم پر اللہ کی لعنت نازل ہوگی اور تمہاری امت تمہارے درمیان قرار دے گا اور دین تمہاری زبانوں پر فقط ایک لفظ بن کر رہ جائے گا۔ تو تم میں جب یہ خصلتیں پیدا ہو جائیں تو سرخ آندھی، مسخ یا آسمان سے سنگ باری کی توقع رکھو اور میرے اس کلام کی تصدیق کتاب خدا میں موجود ہے۔ ترجمہ، اے رسول، کہہ دو کہ وہی اس بات پر قادر ہے کہ تم پر عذاب تمہارے سر کے اوپر سے نازل کرے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے اٹھا دے یا ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے مقابل کر دے اور تم سے بعض کو بعض کی جنگ کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح آیات کو بدل بدل کر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھ سکیں۔ اس وقت صحابہ کا ایک گروہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، ہمیں بتائیے کہ ایسا کب ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب نمازوں میں تاخیر کی جائے اور شہوت رانی عام ہو جائے اور قہوے کی مختلف اقسام پی جانے لگیں اور باپ اور ماں کو لوگ گالیاں دینے لگیں، یہاں تک کہ حرام مال کو غنیمت اور زکوٰۃ دینے کو جرمانہ سمجھنے لگیں، مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے اور اپنے ہمسائے پر ظلم کرے اور قطع رحم کرنے لگے اور بزرگوں کی شفقت اور رحم ختم ہو جائے اور خوردوں کی حیا کم ہو جائے اور لوگ عمارتوں کو مضبوط بنانے لگیں اور اپنے خادموں اور لونڈیوں پر ظلم کرنے لگیں اور ہوا و ہوس کی بنیاد پر گواہی دیں اور ظلم سے حکومت کریں اور مرد اپنے باپ کو گالی دینے لگے اور انسان اپنے بھائی سے حسد کرنے لگے اور حصہ دار خیانت سے معاملہ کرنے لگیں اور وفا کم ہو جائے اور زنا عام ہو جائے اور مرد عورتوں کے کپڑوں سے اپنے آپ کو آراستہ کرے اور عورتوں سے حیا کا پردہ اٹھ جائے اور تکبر دلوں میں اس طرح داخل ہو جائے جس طرح زہر جسموں میں داخل ہو جاتا ہے اور عمل نیک کم ہو جائے اور جرائم بے انتہا عام ہو جائیں اور فرائض الہی حقیر ہو جائیں اور سرمایہ دار مال کی بنا پر اپنی تعریف کی خواہش کریں اور لوگ موسیقی اور گانے پر مال صرف کریں اور دنیا داری میں سرگرم ہو کر آخرت کو بھول جائیں اور تقوی کم ہو جائے اور طمع بڑھ جائے
اور انتشار و غارت گری بڑھ جائے اور ان کی مسجدیں اذان سے آباد ہوں اور ان کے دل ایمان سے خالی ہوں، اس لیے کہ وہ قرآن کی توہین کریں اور صاحب ایمان کو ان سے ہر قسم کی ذلت و خواری کا سامنا کرنا پڑے، تو اس وقت دیکھو گے کہ ان کے چہرے آدمیوں کے چہرے ہیں اور ان کے دل شیطانوں کے دل ہیں، ان کی گفتگو شہد سے شیریں ہے اور ان کے دل حنظل سے زیادہ کڑوے ہیں، تو وہ بھیڑیے ہیں جو انسانی لباس میں ہیں۔ ایسے زمانے میں کوئی دن ایسا نہ ہوگا جب خدا ان سے یہ نہ کہے گا کہ کیا تم میری رحمت سے مغرور ہو گئے ہو، تمہاری جرتیں بڑھ گئی ہیں، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث خلق کیا ہے اور تمہاری بازگشت ہماری طرف نہیں ہوگی؟ میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر مجھے خلوص سے عبادت کرنے والوں کی پرواہ نہ ہوتی تو میں گناہگار کو ایک چشم زدن کی بھی مہلت نہ دیتا، اور اگر بندگان متقین کے تقوی کی پرواہ نہ ہوتی تو میں آسمان سے ایک قطرہ بھی نہ برساتا اور زمین پر ایک سبز پتا بھی نہ اگتا۔ تعجب ہے ان لوگوں سے جن کے خدا ان کے اموال ہیں، جن کی تمنائیں طویل ہیں اور عمریں کوتاہ، اس کے باوجود وہ جوار رحمت میں آنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ عمل کے بغیر نہیں پہنچ سکتے ہیں اور عمل عقل کے بغیر کامل نہیں ہوتا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔